زندگی صرف منصوبہ بندی کا نام نہیں کہ ساری زندگی منصوبہ بنایا جائے کہ مجھے کرنا کیا ہے، جانا کس طرف ہے۔ زندگی سے کوئی نہ کوئی کام لے لینا چاہیے۔ 39 سال، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اور ان 39 سالوں میں انہوں نے 5 سپارے قرآن مجید کے بھی روز تلاوت کیے، ہزاروں کی تعداد میں درود پاک بھی روز پڑھا ہے، ڈھیر سارا کام ملک و ملت کا بھی کیا ہے، عدل و انصاف بھی کیا ہے۔ ان سے قبل جو کچھ بادشاہوں کی کمزوریاں تھیں ان کو بھی انہوں نے دھویا ہے۔ ایک بہترین زندگی گزار کے 39 سال کی عمر میں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے۔ وقت بڑا قیمتی ہے، اس سے کوئی کام لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے، دن اعلان کرتا ہے کہ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، جو کام آج کرنا ہے اسے کر لو۔ اپنی زندگی سے کوئی کام لیا جائے، اگر ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے بولنے کی، لکھنے کی، کچھ بنانے کی، اس صلاحیت سے کوئی کام لیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سرمایہ دیا ہے تو پیسوں سے جنت بھی خریدی جا سکتی ہے، پر شرط یہ ہے دولت حضرت عثمان غنی کی طرح کی ہو۔ اگر کسی کو اللہ نے سرمایہ دیا ہے تو اسے خیر کے کام میں خرچ کرے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس جیسے جیسے سرمایہ آتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کے خرچے بھی بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے وہ نئی سے نئی ضروریات عکس کرتے جاتے ہیں۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ محنت کی جائے لیکن محنت بے مقصد نہ ہو، صلاحیت کا غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو۔ ہارون رشید کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، بادشاہوں کے پاس لوگ آتے تھے نا، جی میں یہ فن جانتا ہوں، کرتب دکھاؤں گا، آپ سے انعام لوں گا۔ اس کے پاس سوئی تھی، اس نے وہ سوئی پھینکی، دیوار میں جا کے لگی، پھر دوسری سوئی پھینکی تو سوئی کے پیچھے جو سوراخ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، وہ دوسری سوئی اس سوراخ میں جا کے پیوست ہوئی، تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے لگی۔ 12 سوئیاں اور نشانہ اتنا پکا کہ وہ سوراخ میں لگتی۔ لوگ تو آش کر اٹھے، کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، انعام اسے ملنے لگا۔ اب اس کا خیال تھا ہارون رشید مجھے زیادہ انعام دے گا۔ جب بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ کہنے لگے اسے باندھ لو، رسی کوڑے مارو۔ اس نے کہا جناب ایک تو میں نے آپ کو اتنا بڑا اہم کارنامہ کر کے دکھایا ہے اور آپ مجھے کوڑے مار رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ کوڑے اس لیے نہیں مار رہا کہ تیرے پاس کوئی فن ہے، کوڑے تو اس لیے مار رہا ہوں کہ اللہ نے اتنا بڑا تجھے نشانہ دیا ہے، اتنی سمجھ عطا کی ہے، اور تو مداری گر بن گیا ہے، 10 روپے جمع کر رہا ہے۔ اگر رب نے تجھے اتنا بہترین صلاحیت سے نوازا ہے تو میں تجھے فوج میں بھرتی کروں۔ یہی نشانہ کافر پہ لگا، دشمن پہ لگا۔ محنت اگر اللہ کوئی صلاحیت دے تو اسی کسی کام لگایا جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ نے کوئی اعزاز دیا ہے تو اسے بیچنا شروع کر دیا جائے اور اس سے دنیا داری جمع کی جائے۔ تیسری بات، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے محنت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا؟ یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ خشیت پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ تو انہیں پتہ کرنا ہو نا بندہ کتنا بڑا عالم ہے تو ایسے پتہ نہیں ہوگا کہ کتنے گھنٹے تقریر کرتا ہے یا کتنی بڑی تقریر کرتا ہے یا کس قدر زیادہ اسے گفتگو پر صلاحیت حاصل ہے، بلکہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا، اتنا اس کے پاس علم زیادہ ہوگا۔ معرفت جب حاصل ہوتی ہے نا تو پھر خوف پیدا ہوتا ہے۔ جتنا
پھل زیادہ لگ جائے ٹہنیاں اتنی زیادہ جھک جاتی ہیں۔ یہ جو شکر ہے نا، یہ بھی اسی کی ایک صورت ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اس میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، رجوع الی اللہ پیدا ہوتا ہے، وہ نعمتوں کو اللہ کی جانب سے سمجھتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی محنت کرے، اس کے ساتھ خشیت ہو، اور وہ علم سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ۔ پھونک پھونک کے قدم رکھیں، جب کوئی کام کر لینا، ادھر دیکھو، قابلیت سے بھی زیادہ ضروری قبولیت ہوتی ہے۔ جب کوئی کام کر لیں تو پھر دعا کریں وہ قبول بھی کر لیں، اس کی بارگاہ کے اندر قبول بھی ہو جائے۔ عید کا دن تھا، سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اچانک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر وہ آنسو ہجکیوں کی صورت اختیار کر گئے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگیں آپ تو ہر موقع پہ ہی رو دیتے ہیں، یہ کوئی رونے کا ٹائم ہے؟ عید کا دن ہے، سب لوگ مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے تم ٹھیک کہتی ہو، پر دل میں خیال آیا ہے کہ تراویح بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، سوچتا ہوں پتہ نہیں اس نے قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ پھر عید تو اس کی جس کی قبولیت ہو جائے، کوئی بھی خیر کا کام کرے، بڑی ڈیوٹیاں صبح و شام، کئی لوگ میری طرح نکلے ہوئے ہیں، پر دعا فرمائیں وہ قبول بھی تو فرمائے نا۔ اگر وہ قبول کر لینا پھر تو بات ہو گئی، پھر تو بات بن گئی۔ اس کی بارگاہ کے اندر جب قبولیت ہوتی ہے پھر کرم ہوتا ہے۔ یہ چند چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ ایک تو وقت نہیں ضائع کریں، انتظار نہ کریں، منصوبہ بندی پہ ٹائم نہ لگائیں، جو کر سکتے ہیں وہ فوراً کر دیں اور اس میں لگ جائیں، اور دوسرا کریں تو بامقصد بنا کر کریں، صلاحیت سے کبھی بھی غلط فائدہ نہ لیں۔ اور تیسری بات میرے عزیز یہ کہ اس کا پہلے علم سیکھیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اس سے خشیت پیدا ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے، قبولیت بڑی ضروری چیز کا نام ہے۔ کوئی بھی کام کریں تو پھر اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک تو اخلاص بھی عطا فرما اور اسے قبول بھی فرما۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، سید صاحب انشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اور بھی جیسے جو پروگرام ہوگا وہ آگے چلے گا۔ ایک بات، میں چونکہ اس مسجد کے سنگ بنیاد میں بھی حاضر تھا، ان دوستوں سے میرا بڑا گہرا ربط ہے، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا بھی کرتا رہتا ہوں۔ آپ سے بھی، ان سے بھی، اپنے آپ سے بھی ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے نا، جب تک زندگی ہے تب تک جد و جہد جاری رہنی چاہیے۔ ایک منصوبے کے بعد دوسرا منصوبہ، اور دوسرے کے بعد تیسرا منصوبہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت دنیا سے جا رہے تھے نا، پھر بھی ایک شاگرد کو پاس بٹھا کے کہتے تھے بتاؤ یہ جمرات پہ جب رمی کرنی چاہیے تو وہ پیدل کرنا زیادہ بہتر ہے یا سواری پہ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ یعنی بندہ دنیا سے جائے تو جاتے جاتے بھی نا، کفن میں بھی جب وہ جائے تو پھر بھی کوئی خیر کا کام کرتا ہی دنیا سے جائے۔ کسی یہ جو بندہ مومن ہے نا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ لگا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، دعا بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ان سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ خیر کے کام کرتے رہیے گا۔ جب کام ہوتا رہتا ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔